جب آپ پر خوف نہیں ہوتا نا کہ میں جو منہ سے بولوں گا اس کا مجھے حساب دینا ہے, تو جو اول فول بکنا چاہے انسان وہ بک دیتا ہے. دیکھو نا باپ کے سامنے لوگ کیسی زبان چلا رہے ہوتے ہیں. ہمارے والد صاحب نے ایک واقعہ سنا ہے, ایک لبرل فیملی کا. بچپن میں ہمیں گھر میں والدہ کو سنا رہے تھے, ہم نے بھی سن لیا. انہوں نے بتایا کہ میرے کوئی دوست ہیں, وہ روتا ہوا آفس آیا. کیا ہوا بھائی؟ کہ یار میرے بیٹے نے مجھے تھپڑ مارا ہے. رو رہا تھا وہ باپ, کیوں مارا ہے؟ کہہ رہے پتہ نہیں پیسے مانگ رہا تھا, کیا کر رہا تھا, مجھے پورا واقعہ یاد نہیں. بدتمیزی کر رہا تھا. تو میں نے کہا کہ بھائی میں تمہارا باپ ہوں, تم ایسے بدتمیزی کیوں کر رہے ہو؟ تو لاجک کا جواب دیکھیں کہ میں نے تو نہیں کہا تھا کہ آپ میرے باپ بنیں, یہ تو آپ نے شادی اپنی خوشی کے لیے کی تھی, نتیجے میں پیدا ہو گیا. اب ان دلیلوں کا جواب دلائل سے دیا جائے گا؟ بولو نا. اور یہ ہمارا میڈیا آج بدتمیز اولاد کو بنا رہا ہے, بدتمیز بنا رہے ہیں. بیٹی گھر سے بھاگ کے جب شادی کرتی ہے, 9 عمر لڑکی, باپ کے کلیجے پہ آرے چلتے ہیں کہ نہیں چلتے؟ میڈیا سپورٹ کس کو کر رہا ہے؟ یار ایک لڑکی 40 سال کی ہو, 35 سال کی ہو, باپ اس کی شادی میں دلچسپی نہ لے رہا ہو, کورٹ میرج کرے, سمجھ میں آتا ہے. 17, 18, 19 سال کی لڑکیوں کو بھاگنا, یہ تو باپ کی عزت کا جنازہ نکل رہا ہے کہ نہیں نکل رہا؟ کیسے آج ایک مشہور واقعہ چل رہا ہے میڈیا پہ, آپ سب کو پتا ہوگا. ماں باپ رو رہے ہیں اور اس پہ بحث ہو رہی ہے کہ اس کا رائٹ ہے, اس کا حق ہے. ماں باپ سے زیادہ حق اللہ نے کسی کو نہیں دیا. چھوڑ دو اس مرد کو جس نے تمہیں تمہارے باپ کے گھر سے بھگایا. عزت دار آدمی کبھی لڑکی کو یہ آفر نہیں کرتا کہ تم بھاگ جاؤ, میں تم سے شادی کروں گا. اسے پتا ہے کل میری بھی بیٹی ہوگی, اسے میں کس بیس پہ روکوں گا اپنے گھر سے بھاگنے پر. ایسی لڑکیوں نے اپنے لیے جہنم کی آگ خرید لی. اللہ نہیں چھوڑے گا. دیکھو میڈیا کو, انسانوں کو بیوقوف بنانے, جو ماں اور باپ کے کلیجوں پہ آرے چل رہے ہیں, ایک ایک چیز نوٹ ہو رہی ہے اللہ کے ہاں. اللہ وہ ماں جو فیڈ کراتی تھی نا بچی کو, دودھ پلاتی تھی, ایک ایک گھونٹ اللہ نے محفوظ رکھا ہوا ہے کہ تیری ماں کا احسان تھا کہ جب تو روتی تھی وہ تجھے اپنی چھاتی سے لگا کے دودھ پلاتا. وہ ایک ایک دودھ کا گھونٹ اللہ کے ہاں محفوظ ہے. ماں خود بھول جاتی ہے, اللہ تھوڑی بھولتا ہے. اولاد بھول جاتی ہے باپ کے احسانات, باپ بھی بھول جاتا ہے مگر خدا نہیں بھولتا. روایات میں آتا ہے ماں جو بچے کو دودھ پلاتی ہے, ایک ایک گھونٹ پہ اللہ اس کو اجر دیتے ہیں. اس کا مطلب لکھا ہوا ہے نا اللہ نے کہیں ڈائری میں, کہیں حساب کتاب میں. کیسے 9 مہینے تکلیف سے اس نے پیٹ میں رکھا, پھر تکلیف سے اس نے جنا. اب شادی سے پہلے اس کو اطلاع بھی نہیں دینا پسند کرتے. ان کا تجربہ زیادہ, ان کا علم زیادہ, ان کی نالج زیادہ. بعض دفعہ لڑکی ایسے خاندان میں شادی کر رہی ہوتی, آپ تو اس پہ عاشق ہو, لیکن وہ ایسا خاندان ہوتا ہے کہ اس میں باپ کی عزت کا جنازہ, انگلیاں اٹھیں گی باپ پر, یار تم نے اپنی بیٹی کہاں دی ہے. باپ ان چیزوں کو بھی دیکھتا ہے. لڑکی کو چاہیے ایسے موقع پہ کس کا ساتھ دے؟ اپنے ماں باپ کا. اپنے اگر حق اس کو دیا بھی ہے اس سے درسبدار ہو جائے, بولے میں اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑ سکتی. اور ایسی لڑکیاں ہیں الحمدللہ معاشرے میں, لیکن ہمارا میڈیا ان کو بھی کیا بنا رہا ہے؟ باغی. دیکھو قانون کے لحاظ سے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کسی کا رائٹ ہوتی ہیں, لیکن غیرت اور حمیت کے لحاظ سے غیرت اور حمیت اجازت نہیں دیتی. انسان ماں باپ کے لیے اپنے حقوق چھوڑ دیتا ہے, چھوڑ دینے چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحیح حدیث ہے, کہ اگر ماں باپ بیوی کو طلاق دینے کا کہیں تو کیا کرو؟ حدیث میں آتا ہے کہ بیوی کو چھوڑ دو. اگرچہ علماء نے اس کی کچھ تفصیل بیان کی ہے کہ بشرطے کہ بیوی آپ کے ماں باپ کے ساتھ
ظلم کر رہی ہو, بدسلوکی کر رہی ہو. آج اتنا لبرلزم ہمارے معاشرے میں پھیل گیا ہے, باپ اور ماں کے حقوق نہیں ہے, انسانیت کے حقوق کی بات ہو رہی ہے. تو انسان میں وہ ماں باپ داخل نہیں ہے کیا؟ کہہ رہے ہر شخص کا رائٹ ہے وہ جو مرضی کرے. بالکل رائٹ نہیں ہے. یہ انگریزوں کے ہاں ہے جن کے نہ باپ کا پتہ نہ ماں کا پتہ, نہ بھائی بہنوں کا پتہ. اسلام میں ایسا نہیں ہے بھائی, تمہارا باپ بھی ہے, تمہاری ماں بھی ہے, تمہارے بہن بھی ہے, تمہارا بھائی بھی ہے, تمہارا چاچا بھی ہے, تمہارے بھانجے بھتیجے بھی ہیں. جن کے فیملی سسٹم تباہ ہو گیا ان کے ہاں یہ باتیں اچھی لگتی ہیں. لیکن اللہ نے ہمیں خاندانوں کی شکل میں پیدا کیا ہے, تو ہمیں ان کی رعایت بولو کرنی ہے. آپ انگریز سے قانون کیوں لے رہے ہو؟ اور اگر لینا ہے تو پھر پورا لو. ان کے ہاں وراثت بیٹوں کو نہیں ملتی. ان کے ہاں وراثت جس کو وہ دینا چاہے دے دے. کتوں کو دینا چاہے کتوں کو ملے گی. کچھ کہے بغیر مر گیا تو بینک لے جائے گا اس کو. وراثت لینے اولاد آ جائے گی کہ اسلام کہتا ہے میری وراثت, میرے باپ کی وراثت میں کس کا حق ہے؟ میرا حق ہے. تو اسلام تو یہ بھی کہتا ہے کہ آپ رشتہ توڑ دو اپنا ماں باپ کی وجہ سے. میاں بیوی کا کتنا قریبی رشتہ ہے, اسلام کہتا ہے لیکن نہیں, بیوی پہ ترجیح کس کو دینی ہے؟ ماں کو. بیوی پہ ترجیح کس کو دینی ہے؟ باپ کو. باپ اور بیوی, ماں اور بیوی میں جب تضاد ہوگا تو آپ نے کس کی طرف جانا ہے؟ ماں باپ کی طرف جانا ہے. وہ پہلے ہیں, یہ بعد میں ہیں. ہاں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ظلم کرنا شروع کر دیں بیوی پر ماں کے کہنے پر. بعض مائیں بڑی ظالم ہوتی ہیں, ہم تو ساسوں کے بارے میں بیان کرتے رہتے ہیں, اور ہمیں ساسوں کا آپ سے زیادہ پتہ ہے, آپ کو نہیں پتا. اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس ساسیں الحمدللہ ماؤں کی جگہیں قابل احترام ہے, لیکن آپ سے زیادہ ہیں. ہمیں ساسوں کا تجربہ آپ سے زیادہ. ہمیں تو جب کوئی دعوت پہ بلاتا ہے کہتے ہیں اپنے سسر کو بھی لے کر آئیں, تو میں کہتا ہوں کون سے والے؟ آپ کو نہیں یہ کہنا پڑتا, آپ لے آتے ہیں اپنے سسر کو. ہم پوچھتے ہیں بھائی کون سے والے؟ وہ کہتے ہیں یار یہ تمہارے ساتھ یہ مسئلہ. ہمارے ایک رشتہ دار نے مجھے دعوت پہ بلایا کہ آدمی آئے اپنے سسر کو بھی لے آئے. میں نے کہا کون سے والے؟ کہنے یار یہ تمہارے یہ ہیڈی ختم نہیں ہوتی. کون سے والے؟ سالوں کو بلائیں کون سے والے, بیگم کو بلائیں کون سی والی, ہدیہ کوئی لے کر آتا ہے یہ کیک آپ کے گھر کا, کون سے والے.